ایک بحث کا حل پوچھا گیا ہے کہ دو لوگوں میں یہ بحث ہو رہی کہ تعلیم افضل ہے کہ تبلیغ افضل ہے۔ یہ سوال کیا گیا کہ بھائی آپ بتائیں تعلیم کو افضل کہا جائے، یعنی مدرسے کا جو نظام ہے وہ زیادہ افضل ہے یا جو دعوت و تبلیغ کا نظام ہے یہ زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو فرائض نبوت میں جو امور شامل ہیں منصب نبوت میں، اس میں تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تزکیہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد بعثت کا ذکر ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، تزکیہ بھی ہے۔ صرف تعلیم نہیں، صرف تبلیغ نہیں، صرف تزکیہ نہیں۔ تزکیہ کا نظام خانقاہوں کے ذریعے انجام پاتا ہے، تبلیغ کا نظام ایک لگے بدے انداز کے ساتھ کچھ محدود انداز میں دعوت و تبلیغ کی جماعت کے ذریعے انجام پاتا ہے، ورنہ اور بھی طریقے سے جو ہے دعوت و تبلیغ کے کام مختلف عنوان سے ہو رہے ہیں، جس کے نام میں تو یہ نہیں جڑا ہوا ہے لیکن وہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام ہے۔ اور تعلیم، جو کتاب و حکمت کی تعلیم، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ سب کام ہیں، تعلیم بھی، تبلیغ بھی، تزکیہ بھی، اور ان میں تفاضل یا تقابل ہرگز نہیں ہے۔ لہذا یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ تعلیم افضل ہے کہ تبلیغ افضل ہے، یہ سوال ہی بھیجا ہے۔ تعلیم بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری، تزکیہ بھی ضروری۔ کسی ایک کو افضل مفضول کا اس میں تعلق نہیں۔ جیسے انسان کے ڈھانچے کے لیے، انسان کے لیے کان بھی ضروری، آنکھ بھی ضروری، زبان بھی ضروری، دل دماغ بھی ضروری، ہاتھ پاؤں بھی ضروری۔ اب اس میں کوئی پوچھے کان افضل ہے کہ آنکھ افضل ہے، بھائی یہ تقابل کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ بھائی جتنا ضروری کان ہے اتنا ضروری جو ہے آنکھ ہے، جتنی ضروری تعلیم ہے اتنی ضروری تبلیغ ہے، اتنی ضروری تزکیہ ہے۔ یہ اصل میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کام کو شروع کیا تھا وہ اپنے ڈگر سے تھوڑا ہٹتا اور چلا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے کام کو اس لیے نہیں شروع کیا تھا کہ دعوت سے جوڑنے کے لیے دی جائے، یہ ان کا مشن نہیں تھا۔ دعوت سے جوڑنے کے لیے دعوت دی جائے، یہ ان کا مشن تھا ہی نہیں۔ دعوت وہ دیتے تھے تاکہ عوام کو علماء سے، خانقاہوں سے اور مدارس سے، علم سے، ذکر سے عوام کو جوڑا جائے۔ یہ نہیں تھا کہ دعوت کے ذریعے سے، دعوت ہی سے لوگوں کو صرف جوڑا جائے، علماء سے نہ جوڑا جائے، خانقاہوں سے نہ جوڑا جائے، مدارس سے نہ جوڑا جائے۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقصد نہیں تھا۔ آپ ان کے ملفوظات پڑھ جائیے، اس میں ملتا ہے کہ ہماری یہ تو الف باتا ہے جو 6 نمبر ہے، اصل تو ہمیں عوام کو علماء سے جوڑنا ہے۔ پورا دین زندگی میں جبھی آئے گا جب ہم علماء کے ذریعے سے پوری بات سیکھیں گے۔ اب علم کی اہمیت دین کا اہم مسئلہ ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسئلہ جس کی فی الحال ضرورت بھی نہ ہو، اس کا سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بڑھ کر ہے۔ تو علم کی بھی اپنی فضیلت کم نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے چونکہ صرف دعوت و تبلیغ کی فضیلت رات و دن ایک چیز سن رہے ہوتے ہیں، اور علم کی فضیلت انہیں سنائی نہیں جا رہی ہوتی ہے، اور وہ مدارس کی فضیلت ان کے سامنے آ ہی نہیں رہی ہوتی ہے، خانقاہ کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے لکیر کے فقیر بن کر کے وہ سمجھتے ہیں اس جزوی کام کو، دعوت و تبلیغ کے ایک شعبے کو جو دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اس کو سمجھتے ہیں یہی کل دین ہے، جو یہ نہیں کر رہا وہ دین کا کام نہیں کر رہا، اور کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کو اتنا بولو کہ ایمان بن جائے۔ حالانکہ ایمان کی جو علامتیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تو ایمان کیا بنا؟ ایمان کی علامتوں میں ہے کہ اس کے اندر امانت داری ہو، ایمان کی علامتوں میں ہو کہ پڑوسی کا حق ادا ہو، ایمان کی علامتوں میں ہے کہ معاملات صاف ہوں، ایمان کی علامتوں میں ہو کہ اس کا جو ہے تلاوت کا اخلاق اس کے اچھے ہوں، ایمان کے جو ہے علامتوں میں سے ہے کہ وہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، ایمان کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے خواہش کو قربان کر دیتا ہو، ایمان کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جو ہے اللہ، اس کے رسول اور جو ہے یہ سب چیزیں اس کے نزدیک جو ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں۔ غرض ہے کہ ایمان کی جو علامتیں ہیں ہم علامتوں میں پرکھ کر دیکھ لیں کہ ہم کتنا ایمان ہمارا بن رہا ہے کتنا نہیں بن رہا ہے۔ محض بول سے کا نام ایمان تھوڑی نہ ہے، یہ تو وہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال مجھے صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ تعلیم افضل ہے کہ تبلیغ، یہ جو سوال ہمارے دو
بھائیوں نے اٹھایا اور آپس میں بحث کرتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بھائی تعلیم افضل ہے کہ تبلیغ افضل ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، یہ تینوں چیزیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرائض نبوت میں، مقاصد بعثت میں شامل ہیں. تینوں کی بھرپور ضرورت ہے. کسی ایک کو کمتر، کسی ایک کو برتر کہنا یہ جہالت کی بات ہے. ہمیں تینوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ساتھ نہیں چل سکے تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، تقابل نہیں پیش آنا ہے. ایک کو کافی نہیں سمجھنا ہے، سب مل کر کافی ہوں گے، تنہا ایک کافی نہیں ہوگا. تعلیم، تبلیغ، تزکیہ ان تینوں ایک دوسرے کے معاون ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے معاند نہ بنے، کسی ایک کو برتر ثابت. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کہ یہ نظر آتا ہے کہ جب وہ خانقاہ میں جاتے تھے، مدرسے میں جاتے تھے، تو کہتے تھے حضرت اصل کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں، اصل کام تو آپ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے خانقاہ میں کہ حضرت اصل تو آپ اللہ آپ لوگ کرا رہے ہیں. یہ اصل مزاج ہوا کرتا تھا. اب کیا ہو گیا کہ دعوت دعویٰ بن گئی، اصل کام ہم کر رہے ہیں. مدرسے والے کہنے لگے اصل کام ہم کر رہے ہیں، یہ کہنے لگے اصل کام ہم کر رہے ہیں. یہ دونوں ہی اخلاص کے خلاف ہے. ہمیں تعلیم والوں کو چاہیے تبلیغ والوں کا ساتھ دیں، تبلیغ والوں کو چاہیے کہ تعلیم کی اہمیت سمجھیں، اور دونوں کو چاہیے کہ تزکیہ کی اہمیت سمجھیں. انشاءاللہ اس سے جو ہے ہم مخلص انشاءاللہ ثابت ہوں گے، اور ہماری جو پارٹی بندی جس سے پیدا ہوتی ہے اس سے جو ہے ہم بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.